السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کے سونے تک ہیں، وہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں. اور ان سنتوں کے اپنانے میں، ان کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی تھکن، کوئی بار، کسی کام میں رکاوٹ بھی پیدا نہیں ہو. صرف اتنا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس موقع پر ہے. آپ جب وہ کام کر رہے ہیں اس سنت کے مطابق کر لیجیے، نہ وقت زیادہ لگے گا اور نہ کسی کام میں رکاوٹ پیدا ہوگا. اس کی ادائیگی سے وہ کام بھی آپ کا عبادت بن جائے گا. اور پھر یہ کہ ہمیں اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا. گھر سے باہر آنے کی سنتیں، چاہے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں، چاہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول، کالج، مدرسے جا رہے ہوں، چاہے کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوں، جب بھی آپ اپنے گھر سے، اپنے دفتر سے، آفس سے نکلیں، ان سنتوں کا خیال. صرف ہم نے ہی خیال نہیں رکھنا ہے، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری اولاد بھی اس نہج پر آ جائے، اس طریقے پر آ جائے. تو ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے اور ان سنتوں کو اپنانا ہے. اور یہ بڑے کام کی ہے جو ابھی بیان ہے، ساری کام کی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ کام کی ہے، اس لیے کہ ہم کام کی چیز اس کو سمجھتے ہیں جس میں ہماری ذات کی حفاظت ہو. تو اس میں ذات کی بھی حفاظت. گھر سے باہر آ کر یہ دعا پڑھتے ہوئے چلیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ترمذی شریف میں آیا. راستے میں چلتے ہوئے یہ دعا بھی احادیث میں آئی ہے اور اس کے علاوہ دعائیں بھی آئی ہیں. اور یہ ایسی دعائیں ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھ لیں، نمبر 1 ہماری حفاظت. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے توکل میں دے دیا، بسم اللہ توکل. اور اللہ جس کا محافظ ہو تو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور کیا چاہیے؟ ہم تو یہاں اپنے سے بڑے، اپنے سے بزرگ آدمی سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، اور وہ جو بزرگ ترین فرشتے ہیں وہ دعا کریں.
تو کتنا درجہ بڑھ جائے گا؟ نماز پڑھنے کے لیے چلیے تو باوقار ہو کر، باوقار ہو قدرے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چلیے، کیونکہ یہ نشان قدم لکھے جاتے ہیں. یہ جو فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لکھ رہے ہیں، اور ہر قدم پر ثواب ملتا ہے. ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے. اس لیے باوقار طریقے سے بھاگم بھاگ نہیں، اس کی اجازت نہیں دی گئی. یہ تو آج ہماری مسجدوں میں اچھے سے اچھا پتھر لگ گیا ہے فرش پر. یہ پتھر کہاں ہوتے تھے؟ اس زمانے میں کہا لگا کرتے تھے جس زمانے میں یہ اسلام نازل ہو رہا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی شریف کو تعمیر کیا، اس کے جو ستون تھے وہ کھجور کے تنوں کے تھے، اور اس کی چھت جو تھی وہ کھجور کے پتوں کی تھی، نیچے ریت تھی. تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے صفوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر بچھائے تھے، اور اس لیے بچھائے تھے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی اوپر سے ٹپکتا ہے تو کیچڑ ہو جاتی ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ اب بارش ہوتی ہے وہ چھوٹے پتھروں کے اندر پانی جذب ہو جاتا ہے، نماز اس کے. اب وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جس طریقے سے ہمارے یہاں تعمیرات میں استعمال ہوتے ہیں. تو اگر اتحیات میں بیٹھیں، قاعدے میں بیٹھیں، جلسے میں بیٹھیں، کس طریقے سے چکتے ہوں گے، اور پاؤں کے نیچے کیسے چکتے ہوں گے. لیکن مجال ہے ان کی نماز میں کو طرف آئے. اس لیے یہ بات اچھا جو پتھر تھے، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھانے کے دوران کسی کے بھاگنے کی آواز آئی اور مسجد کے اندر حضور علیہ السلام نے نماز پوری فرمائی. پوری فرما کے پوچھا کہ بھائی تم میں سے کون بھاگ رہا تھا نماز کے لیے؟ اور دیکھیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اللہ ان کی جوتیوں کے ذروں میں ہمارا حشر نصیب فرما دے اور ہمیں ان سے محبت نصیب فرما دے. ایسی جماعت تھی، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ صحابہ ہمارے زمانے میں موجود ہوتے تو ہمیں کہتے کہ ہم دائرہ اسلام میں ہی نہیں ہیں. ہمارے اعمال اتنے بگڑ چکے ہیں، اور ہمارے زمانے میں صحابہ کرام ہوتے اور ہم انہیں دیکھتے تو ہم کہتے پاگل اور مجنون ہیں. اتنے مر مٹنے والے اللہ اس کے رسول کے حکم پر، اور کوئی کام رکتا نہیں تو ہم کا کاروبار نہیں کرتے. تو صحابہ جھوٹی بولتے. اللہ کے رسول نے پوچھا کون بھاگا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں بھاگا تھا، اس لیے بھاگا تھا رکعت نکل رہی تھی، آپ رکوع میں تشریف لے جاتے. آپ نے فرمایا تمہارا جذبہ تو اچھا تھا لیکن آئندہ نہ بھاگنا. کتنے ہمارے یہاں وضو کرتے ہیں اور وہاں سے بھاگ کر آتے ہیں ایسے شدید ترین عمدہ فرش پر کہ ذرا سا پانی پڑ جائے تو پاؤں پھسل جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا آئندہ مت بھاگنا. یہ صرف انہی صحابی کو تعلیم نہیں ہے، پوری امت کو تعلیم ہے. آئندہ مت بھاگنا. ہم میں سے کوئی بھاگتا تھا ہم بھی نہ بھاگیں. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا جذبہ تو اچھا تھا لیکن اگر پاؤں مڑ جاتا، ٹھوکر لگ جاتی، تم گر جاتے، یہ تم جس رکعت کے لیے بھاگ رہے تھے کہ مل جائے، یہ پوری جماعت ہی چلی جاتی تمہاری، تو یہ باقی سے بھی جاتے. اس لیے ہمیں بھی منع فرمائے گا. رکوع ہو گیا، رکوع سے امام سر اٹھانے والا ہے، سجدے سے سر اٹھانے والا ہے، سلام پھیرنے والا ہے، ہمیں فطری رفتار سے آنا ہے. بھاگ کے نہیں آنا ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں گے. جذبہ اچھا ہے ہمارا لیکن ہمارے نبی نے منع فرمایا. نقصان پہنچ سکتا ہے، اور جسمانی نقصان جب پہنچے گا تو یہ ایک جماعت آج کی نہیں، پتہ نہیں کتنی جماعتیں چلی جائیں گی تمہاری. ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی اور تکلیف ہو جائے. اس لیے حکم فرمایا گیا باوقار طریقے سے. یہ چھوٹے چھوٹے قدم لکھے جاتے ہیں. سنت نمبر 42، مسجد میں داخل ہونے لگے تو پہلے بائیں پاؤں جوتے میں سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیں. الٹا پاؤں نکالیں جوتی کے اوپر رکھ لیں. پھر سیدھا پاؤں جوتی سے نکال کر مسجد کے اندر رکھ لیں. 2 سنتیں ہیں یہ.
ایک سنت تو جوتا اتارنے کی، کپڑے اتارنے کی یہی ہے کہ الٹی طرف کا پہلے اتاریں. موزہ پہنا ہوا ہے پہلے الٹا اتارنے بعد میں سیدھا. یہ مستقل ایک سنت ہے، اس میں جوتے کی سنت بھی آتی ہے. اور یہاں دوسری سنت یہ کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دائیں پاؤں رکھنا ہے. تو دونوں سنتوں کو جمع کرنا ہے. یہاں دو سنتوں کا ثواب ہے کہ الٹا پاؤں نکال کر جوتی کو اوپر رکھ لیجیے، سیدھے پاؤں سے جوتی نکال کر سیدھا پاؤں مسجد میں رکھ لیجیے، پھر الٹا پاؤں مسجد میں رکھ لیجیے. دو سنتیں جمع ہو گئی. یہ حضور علیہ السلام اس طرح فرمایا کرتے ہیں. 43 نمبر، مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیجیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر یہ جو مسجدیں ہیں یہ سب سے خیر کی جگہ ہے، اور یہ ہمارے جو بازار ہیں یہ سب سے شر کی جگہ ہے. یہ نہیں کہا کہ کاروبار مت کرو. اب بازار میں ہو تو بازار کا جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو. تو جب خیر کی جگہ میں آپ آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا دعا کر لو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ جب خیر کی جگہ آ رہے ہو تو اللہ سے کہو اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجیے. ایک رحمت کی جگہ میں تو آ گیا، لیکن کتنی رحمتیں آپ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ، اس کی نورانیت، اس کی برکات، اگر ہم سب اس کو شامل کر لیں اپنے معمول میں. مسجد میں تو آ رہے ہیں نا، دیکھیں کوئی حرج نہیں ہو رہا. مسجد میں داخل ہوتے وقت صرف زبان ہل رہی ہے، نہ آپ کے کام میں حرج ہو رہا ہے، نہ 1 منٹ زیادہ لگ رہا ہے. لیکن اگر یہ معمول ہو جائے حضور علیہ السلام والا تو کتنی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے. اور پھر اس کے بعد اگر اس دعا میں یہ بھی شامل کر لیں، اللہم اغفر لی ذنوبی والسلام علی رسول اللہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجیے، معاف کر دیجیے، اور سلامتی ہو، سلام ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر یہ الفاظ یاد نہ ہو دوسرے والے تو درود شریف پڑھ لیجیے. 44 نمبر کی سنت، اذان کا جواب دینا، یعنی جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی کلمات سننے والا دہراتا رہے. مگر جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو ان دونوں کلمات کے جواب میں سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت وبررت وبالحق نطقت. بالکل سچ کہا کہنے والا کہ نماز دین سے بہتر. اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھیں. یہ سننے والے پر ہے، اذان پڑھنے والے پر بھی ہے. وہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعائے وسیلہ پڑھیں. اس کے لیے آواز بلند نہیں کرنی پڑے گی. اذان میں تو آواز بلند کی تھی نا، کلمات کا جواب دینے میں بھی آپ آواز نہیں نکلے گی، بس آپ کو سن لیں. دوسرے کو تھوڑی سنانا مقصود ہے، اور دوسرے کو جہاں سنانا مقصود ہے وہ ایک الگ ہے. ایک ہے انسان کے حق میں سے یہ حقوق جو ہیں، کیونکہ یہ بھی تو حق بیان ہو رہا ہے نا. یہ حق جو بیان ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حق ہیں، اسی طرح دوسرے کا بھی حق ہے. مسلمان کا مسلمان پر جہاں بہت سارے حق ہیں، ایک حق یہ بھی ہے، اس میں آگے بھی شاید آ جائے گا، کہ کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہ اتنی آواز سے کہے کہ برابر والا سن. نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ کی بات ہوگی. نماز میں چھینک آیا کوئی الحمدللہ کہے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. حالانکہ عربی کا کلمہ ہے لیکن یہاں نماز ٹوٹ جائے گی. نماز کے علاوہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہے کہ جو ادھر بیٹھے ہوئے لوگ وہ سن لیں. اب جب اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو سننے والے پر حق یہ ہے کہ اس کا جواب دے. یرحمک اللہ. اس نے اتنی آواز سے جواب دیا کہ جس کو چھینک آئی تھی اگر اس نے سن لیا ہے جواب تو وہ پھر آگے سے جواب دے. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ حق ہے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں اور رحمت کی دعائیں دے رہے ہیں.
ایک بادشاہ غالباً خلفائے بنو عباس میں کوئی بادشاہ تھے اور غالباً ہارون رشید رحمہ اللہ تھے. ان کے دربار میں جہاں اور بہت سے لوگ تھے، اہل علم بھی موجود تھے. بادشاہ کو چھینک آئی، سارے دربار نے کہا یرحمک اللہ یرحمک اللہ. وہ ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے نہیں کہا. اور ایسے لوگوں کی باتیں نگاہوں میں ہوتی ہیں دشمنوں کے. بادشاہ سے کہا بادشاہ یہ آپ کو تو دعا دی نہیں اس نے. انہوں نے کہا یہ کون سی دعا؟ انہوں نے کہا بادشاہ کو چھینک آئی تھی. انہوں نے کہا چھینک آئی تو پھر آپ کو دعا دینی تھی یرحمک اللہ. کہنے کہ بادشاہ نے الحمدللہ کہا تھا. یہ تو پہلے تو یہ کہے نا دعا تو بعد میں دوں گا میں. جب بادشاہ نے نہیں کہا تو مجھے کیا ضرورت پڑی میں دعا دوں؟ یہ تو بدعت ہے. اور یا حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ جن کی سنن ابی داؤد حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، وہ ایک ساحل پر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک دور کشتی میں ایک آدمی کو چھینک آئی. اس نے اتنی زور سے الحمدللہ کہا کہ امام ابو داؤد نے ساحل پر سن لیا. کون ہے؟ اب سن تو لیا. اب کہتے ہیں میری آواز تو اتنی نہیں تھی، میں اتنی زور سے کہتا. انہوں نے 2 درہم کی لانچ کی، لانچ میں بیٹھے اس جہاز کے قریب گئے اور جا کے وہاں کا یرحمک اللہ. اس نے بھی سن لیا، اس نے جواب دے دیا. اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے آج بہت نیکیاں کمائی کہ میں نے اس کو جواب دیا. یہ ایک حق ہے. اس لیے اذان ختم ہونے کے بعد دعائے وسیلہ یہ حق ہے. اور ایسا حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے میرے لیے دعا کیا کرو. دیکھیے کیسی عجیب بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا درجہ تو بہت بلند ہے، ساری مخلوقات سے بلند درجہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ کے رسول ہم سے فرما رہے ہیں میرے لیے دعا کرو. وہ کیا ہے؟ یہ دعائے وسیلہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ایک حدیث میں یہاں تک اور ایک حدیث میں انک لا تخلف الميعاد. باقی اس میں اور مزید اضافہ نہیں ہے جیسے آج کل چل رہا ہے سب جگہ. یہ حدیث کا الفاظ نہیں ہے. اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے سب یاد کریں اسے. کوئی نہ رہے، نہ بوڑھا نہ جوان، نہ مرد نہ عورت، کوئی نہ بچے اس سے. سب یاد کریں. کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، عادت ہے اس کی، میں اللہ کا رسول اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں. حضور علیہ السلام کی شفاعت میسر آ جائے کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے ہر آدمی جس کو یاد نہ ہو اس کو یاد کرے. اذان اور تکبیر کے درمیان دعا کی مقبولیت کا وقت ہے. اذان ہو گئی، اب تکبیر میں وقت. اذان ہو گئی 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ فجر میں آدھا گھنٹہ جتنا بھی ہے، یہ درمیان کا وقت ضائع مت کیجیے. قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، اللہ سے دعا ہو، یہ بہت قبولیت کا وقت ہے. یہ بخاری شریف میں آیا. فجر کے وقت 2 رکعت سنتیں ہیں، ان کا ثواب دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے زیادہ ہے. ترمذی شریف میں ہمیشہ جب تک ہو سکے اگلی صف میں جا کر بیٹھیں، امام کے بالکل پیچھے، یا دائیں طرف یا بائیں طرف، امام کے پیچھے. یہ بہت بڑا اجر ہے. پھر دائیں طرف کا اجر ہے، پھر بائیں طرف کا اجر ہے. اور ایک صف مکمل ہو گئی تو دوسری اسی طرح، پھر تیسری اسی طرح، پھر چوتھی، جتنی بھی صف ہیں درمیان سے بننی شروع ہوتی. الغرض جب تک کسی اگلی صف میں جگہ ملتی ہو تو پیچھے نہ بیٹھے. ہم نے تو جگہ مقرر کر رکھی ہے نا، مسجد خالی ہے پھر بھی وہاں بیٹھیں گے آخری صف میں کہ اتنا مسجد بھر جائے گی جب جماعت کھڑی ہوگی میں یہ نماز پڑھ لوں گا. یہ نہیں ہے. اور ایک یہ نہیں ہے کہ جس کی جو جگہ اپنے لیے مقرر کر لی ہے ہر جگہ، اگر جگہ نہیں ہے وہاں پر
پہلے سے آگے بیٹھ گیا ٹھیک ہے، لیکن جگہ نہیں ہے تو وہاں پہ کسی سے لڑے نہیں. بہت سے لڑتے ہیں، یہ میری جگہ تھی میں یہاں بیٹھتا تھا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے. لیکن کوشش یہ کرو جب تک اگلی صف خالی ہے اگلی صف میں جاؤ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اور یہ بیٹھنا اس لیے ہے تاکہ اگلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. پہلی صف کا ثواب بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں غلو بھی بہت ہے نا، جگہ نہیں ہوتی، اتنی سی جگہ ہوتی ہے تو اس میں بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے. وہ مل کے کھڑے ہو جائیں، اگر جگہ نہیں ہے زبردستی نہ گھسیں. زبردستی گھسیں گے تو پھر خوشی ختم ہو جائے. اور اگر کوئی ایسا آدمی گھس رہا ہو بے ذوق قسم کا تو کسی کو چاہیے پہلی صف میں سے پیچھے چلے جائے. اس کو شرم دلانے کے لیے یہ کافی ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کو وہی ثواب مل جائے گا جو اس نے یہاں پر اثار کیا ہے. پہلی صف کا ثواب مل جائے گا. جب تک جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہے، بڑے کام کی بات ہے، ہم ضائع کر رہے ہیں اس کو. ہم میں سے اکثر لوگ اس کو ضائع کر رہے ہیں اس وقت. جب تک جماعت کے انتظار میں نمازی بیٹھے رہتے ہیں ان کو برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. بخاری شریف میں آیا، بخاری کو تو بہت مانتے ہو، بخاری شریف. اسی لیے وہاں دنیا کی باتیں کرنے کی ممانعت ہے کہ یہ ثواب زیادہ رہے گا. نماز کے لیے آ گئے، سنتیں پڑھ لی، جماعت میں وقت ہے، اب اس کے انتظار میں تلاوت قرآن ہو، ذکر اللہ ہو، درود شریف ہو، سب انتظار میں، کیونکہ یہ سب دین ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. اب اس میں سے وہ لوگ نکل گئے جو جماعت کے لیے آئے ہیں، سنتیں پڑھ لی ہیں، جماعت میں وقت ہے اور موبائل سے کھیل رہے ہیں، وہ نکل گئے اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کا کام ہو گیا. جماعت کے انتظار میں بیٹھے، کچھ نہیں کر رہے، ذکر نہیں کر رہے، خاموش بیٹھ جائیں، یہ بھی جماعت کا انتظام ہے. اور اس کو ثواب وہ ملے گا جیسے نماز ہی پڑھ رہا ہے. کتنا اللہ کا احسان ہے. سنتوں اور فرضوں کے درمیان کوئی ذکر کرے تو مزید ثواب کے مستحق ہوں. فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت ثواب ہوتا ہے. احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں شوق عطا فرما دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جاری فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.